ہمارے YouTube چینل اسلام دھرم کی ستیہ کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس بارے میں اس سے پہلے کی آڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کیا تھا اور 5 عقائد آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس آڈیو میں اور بھی کچھ عقائد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کی آڈیو میں 5 عقائد میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو اس آڈیو میں نمبر 6 سے شروع کروں گا۔ 5 عقائد تو اس آڈیو میں بیان ہو چکے ہیں، اس آڈیو میں اور بھی کچھ عقائد پیش کروں گا، تو نمبر 6 سے گنانا شروع کروں گا۔ 6واں عقیدہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم امت کا افضل ترین طبقہ ہے، سب سے بہترین اور افضل ترین طبقہ ہے۔ ان جیسے باکمال اور بے مثال لوگ نہ ان سے پہلے کبھی پیدا ہوئے، نہ ہی ان کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے۔ ان کے افضل اور کمال کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نقش و قدم پر چلا جائے۔ تفسیر البغوی سورہ یوسف آیت 110 کی تفسیر میں آپ دیکھیں، جلد نمبر 4 صفحہ 285 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَارِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے تابعین اکرام رحم اللہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم میں سے ہر وہ شخص جو کسی کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ جو لوگ زندہ ہیں یعنی صحابہ کے بعد والے لوگ، ان کے بارے میں یہ قطعی ثبوت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوئیں گے۔ ہاں، جو لوگ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ ان کے دل نیکیوں بلکہ ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال ہیں، دین کے مبارک علم کی گہرائیوں میں اتر کر امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، تکلفات کے بجائے سادگی کو عادت بنایا ہے۔ انہوں نے ایسی عظیم قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور دین اسلام کی اقامت، اشاعت، حفاظت اور غلبے کے لیے خود منتخب کیا ہے۔ اس لیے ان کی قدر اور فضیلت کو خوب اچھی طرح پہچانو، ان کے نقش و قدم پر چلو، ان جیسے اخلاق اور کردار اپنانے کی پوری کوشش کرو۔ یقیناً وہ لوگ سیدھے جنت جانے والے راستے پر تھے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، ان کی برابری ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے 4650، ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم با خدا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے جو صحابی رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوئے جہاں کی گرد و غبار ان کے کپڑوں اور جسم پر پڑی ہو، اس صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تمہاری یعنی صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگ مراد ہیں زندگی بھر کے تمام اعمال حسنہ سے بہتر ہے۔ اگرچہ تم میں سے کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دی گئی ہو، 1000 سال اگر عمر دے دی گئی ہو اور وہ 1000 سال تک نیک اعمال کرتا رہے تب بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے برابر اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ شرف صحابیت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 72 سے 75 کی تفسیر میں، تفسیر الراجی جو تفسیر مفاتیح الغیب کے نام سے بھی مشہور ہے، جلد 15 صفحہ 215 پر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ السَّبْقُ مُوجِبًا لِلْفَضِيلَةِ لِأَنَّ إِقْدَامَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ يُوجِبُ اقْتِدَاءَ غَيْرِهِمْ بِهِمْ۔ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا شرف صحابیت پا کر پوری امت میں سب سے پہلے تمام افعال خیر کرنا ان کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اولین طور پر عمل کرنے والے تھے اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ انہی کی اقتداء اور پیروی ہی میں وہ نیک کام کریں گے۔ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے جو بھی عمل خیر کرے گا تو اس کا ثواب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ضرور ملے گا جنہوں نے اولاً وہ کام کیے تھے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، بہت مقبول شرح ہے، شرح النبوی علی صحیح مسلم، جلد نمبر 3 صفحہ 139 پر فرماتے ہیں وَأَنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وراہ مرتن من عمری وحصلت له مزیت الصحبہ افضل من کل من یأتی بعدا فإن فضیلت الصحب لا يعدلها عمل قالوا وذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واحتجوا بقول صلی اللہ علیہ وسلم لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں حاضری کی سعادت پائی ہو اور شرف صحابیت نصیب ہوا ہو، وہ بعد میں آنے والے پوری امت کے افراد سے افضل ہیں، اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کا کوئی بھی نیک عمل ان کے شرف صحابیت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی مقام صحابیت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، انسان اپنی ذات سے صحابی نہیں بن سکتا۔ اور دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے یا نقل کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کی مقدار کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو میرے کسی صحابی کو 3 پاؤ جو کی مقدار یا اس کی بھی آدھی مقدار خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے صحابیت کا مقام، شرف صحابیت کا، تو ان کی قدر کرو، ان پر لعن طعن نہ کرو، حضرت معاویہ کو اناپ شناپ نہ بکو۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 58 جلد 1 صفحہ 190 پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، تو انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ وہ گرد و غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں پڑی ہو، وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کئی گنا بہتر اور افضل ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتدا میں اوروں کی انتہا درج ہو، اس گروہ کی انتہا کہاں تک ہوگی؟ یعنی ہماری جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں تو
صحابہ کی شروعات ہوتی ہے تو صحابہ کی انتہا کہاں ہوگی؟ اس پر سوچ کرنا چاہیے. اس لیے حضرت معاویہ کیونکہ جب سارے صحابی ہیں وہ افضل ترین لوگ ہیں تو حضرت معاویہ بھی تو انہی میں شامل ہے، تو اس لیے صحابہ کے اوپر لعن طعن نہ کرو، اپنی زبان کو روکو، اپنی زبان کو لگام لگاؤ. 7واں عقیدہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں. اس سے پہلے کی آڈیو میں بھی یہ بات آئی تھی، لیکن وہ تو اس عقیدے پر آئی تھی جب میں نے یہ عقیدہ بیان کیا تھا کہ صحابہ اکرام تنقید سے بالاتر ہیں. تو میں نے اس میں 2 باتیں کہا تھا کہ تنقید اعمال پر بھی ہو سکتی ہے اور ایمان پر بھی ہو سکتی ہے. تو ایمان پر تنقید اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے. یہاں ضمناً بات نکلی تھی، اس آڈیو میں انشاءاللہ چند ایک دلائل آپ کے سامنے آئیں گے. تو معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوتا ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عمل کے عین مطابق ہو. اور اگر کسی کا ایمان اور عمل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگا. نہ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کہلائے جانے کا مستحق ہوگا اور نہ ہی نیک کہلائے جانے کا مستحق ہوگا. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر باقی لوگ بھی ایسے ایمان لائے جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، یعنی جتنی باتیں تمہارے ایمانیات میں شامل ہے وہ بھی ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، یعنی ان کا ایمان مقبول ہوگا، ورنہ ایمان مقبول نہیں ہوگا. جامع ترمذی میں روایت ہے کتاب الایمان صفحہ 137 پر حدیث نمبر 2641 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رسول اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش و قدم پر چلنا شروع کر دے گی، حتیٰ کہ ان بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ویسے ہی کرے گا، یعنی وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر منہ کالا کرے گا. فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا، باقی سب جہنمی ہوئیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا جو جہنم سے بچ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ سے سمجھ کر میرے دین پر عمل کرے گا، یعنی صحابہ کا عمل بھی جو ہے معیار ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ صفحہ 148 جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کیے گئے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کا وہاں عقیدہ نقل کیا گیا یا قول نقل کیا گیا. فرماتے ہیں اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم. ہم اہل سنت کے یہاں سنت کا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے کو تھامنا اور اپنانا ہے. ایسے ہی امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الموافقات جلد 4 صفحہ 446 پر
سنت الصحابۃ رضی اللہ عنہم سنت یعمل علیہا ویرجع الیہا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہی وہ طریقہ ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، اور ان کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ ہر عمل میں انہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ اور اعمال میں معیار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. جو شخص ان کے نقش و قدم پر چلے گا اسی کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہ صرف یہ کہ خود ہدایت یافتہ ہیں بلکہ ایسے ہدایت یافتہ ہیں کہ قیامت کی صبح تک انہی کے نقش و قدم پر چلنے میں ہدایت رکھ دی گئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود کامیاب اور کامران ہیں بلکہ کامیابی و کامرانی انہی کے نقش و قدم پر چلنے میں رکھ دی گئی ہے. 8واں عقیدہ، صحابہ سب جنتی ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. ان تک جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، دھواں تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. قیامت والے دن سیدھے وہ جنت میں داخل ہوئیں گے. سورہ الحدید آیت 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تمہارے لیے آخر کون سی معقول وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کا آخر میں وہی اکیلا وارث رہ جائے گا. تم میں سے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور قتال فی سبیل اللہ کیا، وہ بعد والے کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ درجات اور مراتب میں ان سے بڑے ہوئے ہیں. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اور قتال فی سبیل اللہ کیا، لیکن فرق مراتب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سب سے بہترین ثواب جنت کا وعدہ سب سے فرما رکھا ہے. اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای وکل واحد من الفریقین وعد اللہ الحسنى اویل مصوبۃ الحسنى وہی الجنت مع تفاوت الدرجات. تفسیر الرازی جلد 29 صفحہ 220 فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں لفظ کلن ہے جس کے معنی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہو، دونوں ہی مراد ہیں. اور دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہترین ثواب یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرق مراتب کے اعتبار سے ان کے درجات مختلف ہوئیں گے. تو صحابہ سب کے سب جنتی ہیں اور ایک بھی جہنمی نہیں ہے. جامع ترمذی میں روایت ہے کتاب المناقب صفحہ 599 حدیث 3858. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رانی او رأی من رانی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جہنم کی آگ شرف صحابیت پانے والے مسلمان کو نہیں چھو سکتی اور ان کو بھی جنہوں نے ان صحابی کی مکمل اتباع والی زیارت کی ہو. یہ روایت حضرت جابر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول سے سنا جہنم کی آگ شرف صحابیت پانے والے مسلمان کو نہیں چھو سکتی اور ان کو بھی جنہوں نے ان صحابہ کی مکمل اتباع والی زیارت کی ہو. تو صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، ایک بھی جہنمی نہیں ہیں. 9واں عقیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجماع معصوم ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اگرچہ فردن گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن جب کسی بات پر متفق ہو جائیں یعنی
ان کا اجماع ہو جائے تو وہ اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ ان کی مثال چاند ستاروں جیسی ہے، یعنی جب تک ستارے اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں تو چمکدار ہوتے ہیں، لیکن جب سب ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو چاند کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے قوی ترین اجماع امام محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول السرخسی جلد 1 صفحہ 312، ان ما اجمع علیہ الصحابۃ فہو بمنزلۃ الثابت بالکتاب والسنہ فی کونہ مقطوعا بہ حتی یکفر جاہد وہذا اقوی ما یکون من الاجماع۔ فرماتے ہیں جس مسئلے پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہو جائے وہ یقینی اور قطعی ہونے میں کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والے مسئلے کی طرح ہے، حتیٰ کہ اس اجماع کے منکر کو شرعاً کافر قرار دیا جائے گا، اور یہ اجماع کی سب سے قوی ترین قسم ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح النبوی علی صحیح مسلم جلد 10 صفحہ 72 پہ، لِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَاءِ وَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا کسی غلطی پر اجماع نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ سب مل کر اس بارے میں معصوم ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع معصوم ہے۔ 10واں عقیدہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین باعث امن ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، فضیلت الصحابہ جلد 3 صفحہ 619 اور 620، عن ابی بردۃ عن ابیہ قال صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ آگے فرماتے ہیں فقال النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ فرماتے ہیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر وعدہ فنا پورا ہو جائے گا، اور میں اپنے اصحاب کے لیے امن کا ذریعہ ہوں، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر مشکلات اور آزمائش کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، جب میرے صحابہ بھی یہ دنیا چھوڑ جائیں گے تو میری امت پر اختلاف اور مصیبت کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات امت کے لیے امن کا ذریعہ ہے، اسی طرح ان کی تعلیمات، ہدایات، طرز زندگی اور ان سے عقیدت اور احترام کا رشتہ بھی امن کا ذریعہ ہے۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہے گی اس وقت تک امت بدامنی سے محفوظ رہے گی۔ 11واں عقیدہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات۔ مشاجرات کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک ہی درخت کی ٹہنوں کا آپس میں ہوا کی وجہ سے ٹکرانا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات کا معنی یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی ایمان والے درخت کی شاخیں ہیں، اور آزمائشوں اور خارجی سازشوں جیسی ناموافق ہواؤں کی وجہ سے آپس میں ٹہنوں کی طرح ٹکرا بھی گئے، بلکہ بعض جنگی حالات پیش آئے، جنگ جمل، جنگ صفین۔ ان جنگوں اور مشاجرات کی وجہ سے دونوں فریقوں کے احترام، مقام، منصب اور جلالت شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح اور اس کے مقابلے میں خطا کا معتدل نظریہ رکھنا یا معتدل نظریہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے مقام پر حرف نہیں آتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ ان معاملات میں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ درست اجتہاد پر تھے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ خطا پر تھے۔ ان کی اجتہادی خطا تھی جسے کسی بھی صورت میں باطل نہیں کہا جا سکتا۔
لیکن ان واقعات کی وجہ سے دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی بھی فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئی، کسی ایک کا مقام کم نہیں ہوا، کوئی ایک بھی ایمان سے خالی نہیں ہوا۔ ان میں سے کسی ایک کو حق اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو باطل قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ حدیث مبارکہ کی روح سے دونوں کو اللہ تعالی کی طرف سے اجر کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اور حدیث کہاں ہے؟ حدیث بخاری میں ہے، جلد 3 صفحہ 865، حدیث نمبر 7352 میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم یا مجتہد کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اگر وہ فیصلہ درست ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر دیتے ہیں، اور اگر فیصلہ خطا پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر دیتے ہیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں لکھتے ہیں جلد 10 صفحہ 32 پر، قال عمر بن عبد العزیز رحیم اللہ تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مشاجرات کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تمام فریقوں کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، تو اب ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں، ہم اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں جو ہے بدزبانی اور طعنہ زنی کرنے سے بچائیں گے، اس میں اس کو ملوث نہیں کریں گے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنا، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، لعن طعن کرنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف، توصیف اور خوبیاں بیان فرمائے، انہیں اعزازات، کمالات اور انعامات سے نوازے، جبکہ ان پر گالی گلوچ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے اعزازات، کمالات اور انعامات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، در حقیقت خدائی اور مصطفائی انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح النبوی علی صحیح مسلم جلد 16 صفحہ 93 پر، وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم حرام من فواحش المحرمات سواء من لبس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب۔ یہ بات خوب اچھی طرح جان لی جائے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نامناسب باتیں کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، خواہ وہ بات ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہو جو مشاجرات کا شکار ہوئے، یا ان کے بارے میں ہو جو مشاجرات کا شکار نہیں ہوئے، دونوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا شرعاً جرم ہے، اس لیے کہ وہ سب کے سب ان جنگوں اور مشاجرات سے متعلقہ معاملات میں اس درجے پر فائز تھے جہاں خطا پر بھی اجر ملتا ہے، یعنی وہ سب کے سب اس بارے میں مجتہد تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے بہت ہی مختصر سے عقائد یہ 2 آڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، 11 عقائد، اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم علماء سے جڑیں، علماء سے ربط رکھیں، کیونکہ دین کے وارث علماء ہیں، علماء سے سمجھیں۔ علماء کو، امت کو علماء سے کاٹ دو، اس کے بعد جس فتنے میں چاہو لے جاؤ، بہت آسان ہے۔ تو علماء سے ہم جڑیں، آپ کو پروفیسر دین نہیں سکھائیں گے، ڈاکٹر دین نہیں سکھائیں گے، انجینئر دین نہیں سکھائیں گے، ایڈوکیٹ آپ کو دین نہیں سکھائیں گے، دین اگر کوئی سکھائے گا تو وہ صرف علماء سکھائیں گے۔ تو اس لیے علماء سے جڑے۔
علماء سے ربط رکھے اور عقیدت رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت، اطاعت اور عقیدت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے اور قیامت والے دن ہمارا حشر انہی مقدس شخصیات کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔